میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج ہم بات کریں گے ایک بیماری کے بارے میں، ایک سمٹم کے بارے میں جس کو بولتے ہیں ڈیمنشیا۔ یہ کافی اذیت ناک سمٹم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یادداشت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کو ڈیمنشیا بولتے ہیں۔ یہ ایک سمٹم ہے، اس کے پیچھے کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ عام طور پہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے، ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے ویسے تو، لیکن عام طور پہ یہ بڑی عمر میں جا کے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہر بزرگ بندے کو ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ 90 سال کے، 95 سال کے، 100 سال کے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ 70 جو کہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، 70 سال میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو ڈیمنشیا سمٹم ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو وہ بیماریاں کیا ہیں ان کے بارے میں کچھ بہت بریف سی میں انفارمیشن دوں گا۔ ایک بیماری ہے الزائمر ڈیزیز۔ الزائمر ڈیزیز ایک نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے جس میں برین، آپ کا جو دماغ کا وہ حصہ جو یہ ہماری یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ حصہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس کی ایگزیکٹ وجہ نہیں معلوم۔ اگر وجہ تھوڑی بہت سائنٹسٹ کو معلوم ہے بھی تو اس کو ریورس کرنے کا ابھی تک کوئی طریقہ نہیں، اگرچہ کچھ ادویات ہیں جو تھوڑی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اس کے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو الزائمر ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے۔ یوزلی تھوڑا سا یہ فیملی میں بھی رن کرتا ہے۔ اگر فیملی میں کسی کو الزائمر ہے تو اس کے باقی لوگوں کو بھی کئی دفعہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ الزائمر ڈیزیز تو نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری ڈیمنشیا کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خون کی نالیوں کی بیماریاں، جس کے بارے میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں۔ کئی طرح کے سٹروکس ہیں، جو نالیاں بند ہونا یا نالیاں پھٹنا، وہ بار بار جب سٹروکس ہوتے ہیں تو اس میں بھی ملٹی انفارکٹ ڈیمنشیا کہتے ہیں، جو ویسکولر ڈیمنشیا کہتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی قسم ہے جس میں یادداشت کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری کئی دفعہ ایک اسمال ویسل ڈیزیز ہے جس کو اندر جو چھوٹی نالیاں وہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ سی ٹی اسکین کرائیں، ایم آر آئی کرائیں تو نالیاں آپ کو صحیح نظر آئیں گی، لیکن وہ جو باریک نالیاں ہیں جو کہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی میں نہیں نظر آتی، ان کے اندر پرابلم ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بظاہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، دماغ دیکھنے کو بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایکچولی بیماریاں ہیں جو بہت ٹیکنیکل ہیں، وہ ہماری فزیشین کی ڈومین سے بھی باہر ہے، وہ نیورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ کو تو یقیناً ان کے بارے میں میرے خیال میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے جاننا کہ اگر کسی کو ڈیمنشیا ہے تو اس صورت میں آپ یقیناً اپنے ڈاکٹر سے ہیلپ لیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ شروع میں بندے کو جو ایک تو ہر انسان جو ہے نا، جب پرابلم ڈیولپ ہوتی ہے، جب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہر انسان کو کچھ ٹائم لگتا ہے یہ احساس کرنے میں کہ یہ مسئلہ ہے۔ شروع میں نہیں پتہ چلتا۔ جب جو بھی مسئلہ ایک خاص لیول تک جاتا ہے تو پھر بندوں کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یادداشت کا مسئلہ ہے۔ تو عام طور پہ جو مریض خود وہ نوٹ کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کے لواحقین نوٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ریسنٹلی کی تھیں وہ بھول رہی ہیں۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیمنشیا میں عام طور پہ جو ریسنٹلی کوئی چیز، آپ نے کوئی چیز رکھی تھی، جو بات کی تھی وہ بھول گئی، لیکن آپ کو اپنی اسکول ایج کی یا آپ کو بچپن کی بات یا آپ کو اپنے پرانے نیبرز کی بات وہ بالکل تفصیل سے ویوڈلی یاد ہے، لیکن ابھی جو بات کی تھی، جو بھی کوئی ہوئی تھی، وہ بھول گئی۔ تو عام طور پہ جو ڈیمنشیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے شروع والی باتیں بھولتی ہیں، پھر پیچھے جاتا ہے۔ چونکہ پیچھے والی باتیں جو آپ کے بچپن کی، ممکن آپ نے 50 دفعہ وہ اپنا کوئی واقعہ ہوا دہرایا ہو، تو آپ کے دماغ میں وہ بہت اچھے طریقے سے وہ پرنٹڈ ہوتا، وہ جلدی سے اریز نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جو ریسنٹ میموری ہے وہ جلدی سے اریز ہوتی ہے۔ تو
کچھ میموری کا ختم ہو جانا تو نیچرل ہے، مطلب میرے خیال میں ہر بندے کو ہر چیز تو یاد نہیں رہتی، لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اکثر بھولنا شروع ہو گئے ہیں تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ اس کے پیچھے کچھ دماغی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل اس لیے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، وہ اپنی سوچوں میں ہی اپنا اس کا دماغ آکوپائڈ رہتا ہے، تو نئی بات جو کسی نے کی تھی وہ اس کے دماغ نے صحیح طرح سے رجسٹر ہی نہیں کی، اس میں دماغ میں پرنٹ ہی نہیں ہو، تو اس کو یاد کیسے رہے گی۔ کئی ادویات بھی ہیں انفارچونیٹلی جو آپ کی میموری کم کر سکتی ہیں، اور کئی بیماریاں بھی ہیں، کئی بیماریاں ایسی بھی ہیں جو بظاہر جسمانی ہیں، جیسے شوگر کی بیماری ہے، اور بہت ساری بیماری ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، کئی طرح کی بیماری ہیں جس میں ہوتی ہوئی جسمانی بیماری لیکن اس میں دماغ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ان سب میں اگر آپ کو ڈیمنشیا کی سمٹم ہے تو میرا خیال میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ملیں، نیورولوجسٹ کو ملیں یا فزیشین کو ملیں، وہ آپ کو تفصیلی انٹرویو کریں گے، اور اگر لگا کہ ڈیمنشیا ہے تو کئی طرح کے ٹیسٹ ہوں گے، اس میں بلڈ ٹیسٹ بھی ہوں گے، اور آپ کے میرے خیال میں دماغ کا سی ٹی اسکین یا بہتر MRI ہوگا، اور بھی کئی طرح کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر سپوز یہ ہے، تو اگر یہ بیماری آئیڈینٹیفائی ہو جائے، چونکہ اس کے اندر ہماری ٹریٹمنٹ آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں، اس لیے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ تبھی کام کرے گی اگر یہ بیماری جلدی تشخیص ہو جائے۔ ڈیمنشیا میں عام طور پہ شروع میں بندہ پہچان نہیں پاتا کہ مجھے ہے پرابلم، پھر ایک فیز آتی ہے جب وہ ڈینائل میں ہوتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دیتا نہیں کچھ نہیں، پھر جا کے بندہ ریکگنائز کرتا ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو اگر ایسا ہے تو جلدی ہیلپ لیجئے۔ میرا خیال میں اگر آپ کا یہ پرابلم اللہ نہ کرے ہے اور یہ تشخیص ہو جائے تو جلدی تشخیص کے آپ کو بہتر بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں انفارچونیٹلی جس میں جلدی تشخیص کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لکیلی کچھ ڈیمنشیا کی کازز ایسے بھی ہیں جن کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ بے شک وہ 5% لوگ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ کے اندر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، جیسے ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں سب ڈیورل ہیمیٹوما یا ایکسٹرا ڈیورل ہیمیٹوما یا برین ٹیومر یا نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس، یہ کچھ بیماریوں کے نام لے رہا ہوں۔ ایسی کئی بیماریاں ہیں جن کو ٹریٹ کر کے یہ ٹھیک کیا جا سکتا آپ کا، یا ایٹ لیسٹ اس کو فردر پروگریس ہونے سے روکا جا سکتا ہے، چونکہ ڈیمنشیا آپ کی لائف کو بہت کرپل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی سمٹم ہے تو اس کو آپ ڈاکٹر سے ملیں تاکہ اس کی بر وقت تشخیص ہو کے اس کا علاج ہو سکے۔ اگر آپ کی اللہ نہ کرے ایسی بیماری نکلتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں، تو پھر اس کے ساتھ کوپ کیا جاتا ہے۔ کوپ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر آپ قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ تو مریض خود اپنی میموری کو بہتر کرنے کے لیے کچھ طریقے اختیار کرے، جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو لکھ لے یا اس کو بار بار کرے، اور اس کو فیملی جو ہے وہ سپورٹ کرے، جو ضروری کام ہے وہ اس کے وہ کریں۔ تو یہ اس طریقے سے ڈیمنشیا کو مینیج کیا جاتا ہے۔ بہت ہی ایک تکلیف دہ سمٹم ہے۔ بہت لوگ ڈریڈ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی بیماری ہو جائے ڈیمنشیا نہ ہو، اتنی بری بیماری ہے۔ تو اس لیے میں سمجھا تھا کہ یہ ویڈیو اب بنائی جائے اور آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح تھوڑی یوزفل لگی ہوگی۔ آپ اپنے کومنٹس دیجئے، اگر کسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو وہ بھی شیئر کیجئے۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔